السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عربی ادب کی نئی نئی سرگرمیاں پیش کرتا رہتا ہوں، جن کے ذریعے عربی ادب کا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم شاندار تعبیرات اور شاندار الفاظ پڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ایک کتاب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، افضل 365 حکایہ، اس کتاب کے اندر 365 کہانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی کہانی کا میں نے انتخاب اور سلیکشن کیا ہے، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ کہانی سے سبق بھی سیکھیں گے اور اس کے اندر جو تعبیرات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو انداز ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ کہانی جو ہم آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کہانی کے اندر صلاح الدین ایوبی کی سخاوت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کرم صلاح الدین، كان سلطان الشرق صلاح الدين معروفا بكرمه، وذات مرة أهديت إليه سلة من الزهور الثمينة، وأراد أن يشكر صاحب الهدية فأمر كاتبه قائلا: اكتب في الدفتر مبلغ 200 دينار للرد على الهدية اللطيفة التي وصلت۔ پہلے لغت دیکھ لیجئے، ہوا معروف بکذا، معروفاً جو استعمال ہوا ہے، ہوا معروف بکذا، اس کے معنی ہے مشہور ہونا۔ جو معروف ہوگا، مشہور ہوگا، وہ معروف کا نائب فاعل بنے گا، یعنی مبتدا بنے گا، اور بکذا جس چیز سے مشہور ہوگا وہ اس کا متعلق ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا ہے الطلاب معروفون باجتہادہم، طلباء اپنی محنت سے معروف ہیں، مشہور ہیں۔ دوسری تعبیر پڑھتے ہیں، دوسرا سلتن، اس کی جمع ہے سلات، اس کے معنی آتے ہیں ٹوکرے کے۔ الہدیۃ اللطیفہ، الہدیۃ اللطیفہ، اس کے معنی ہے نفیس ہدیہ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کرم صلاح الدین، صلاح الدین ایوبی کی سخاوت رحمہ اللہ تعالی، مشرق کے سلطان، سلطان الشرقی، صلاح الدین، صلاح الدین یہ بدل ہے سلطان الشرق سے، اپنی سخاوت میں معروف و مشہور تھے۔ معروفاً بکرمہ، کان سلطان الشرقی صلاح الدین معروفاً بکرمہ، مشرق کے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سخاوت میں معروف و مشہور تھے۔ وذات مرۃ، ایک مرتبہ، اہدیت، ان کی خدمت میں، الیہ، الیہ کا ترجمہ کیا گیا ہے ان کی خدمت میں، اہدیت، ہدیہ پیش کرنا، اہدا یہدی اہداءً، اس کے معنی ہے ہدیہ پیش کرنا۔ جس کو ہدیہ پیش کریں گے اس پر الا داخل ہوگا، چنانچہ اہدیت اسی فعل کا، فعل ماضی کے مجہول کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اہدیت الیہ سلۃ من الزہور، یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ ترجمہ ہوگا ایک مرتبہ ان کی خدمت میں، الیہ، قیمتی پھولوں کی، الزہور الثمینہ، قیمتی پھولوں کی ایک ٹوکری پیش کی گئی۔ وَأَرَادَ أَن يَشْكُرَ صَاحِبَ الْهَدِيَّةِ، اور ان کی خواہش ہوئی کہ وہ ہدیہ بھیجنے والے کا شکریہ ادا کرے۔ فَأَمَرَ كَاتِبَهُ قَائِلًا، تو آپ نے اپنے کاتب کو یہ فرماتے ہوئے لکھنے کا حکم صادر فرمایا، حکم دیا: اکتب فی الدفتر مبلغ 200 دینار للرد علی الہدیۃ اللطیفۃ التي وصلت، قیمتی ہدیے کے ملنے پر، علی الہدیۃ اللطیفۃ التي وصلت، اس ہدیے کے ملنے پر جو نفیس ہے، جو پہنچا ہے، یعنی قیمتی ہدیے کے ملنے پر تشکر کے طور پر، للردی تشکر کے طور پر، فی الدفتری کاپی میں 200 دینار درج کر دو، اکتب مبلغ 200 دینار۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وفاء الكاتب الامر ولكنه اخطأ واثبت 300 دینار بدلا من 200، وكان السلطان يراقبه من فوقه فقال له: ماذا كتبت؟ لقد اخطأت يا سيدي، وسوف اقوم فورا باصلاح الخطأ۔ اطاع فلان الامر، اس کے معنی ہے حکم کی تعمیل کرنا۔ راقب فلان فلانا،
یہ جو یراقبہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اسی سے ہے، اس کے معنی ہے نگرانی کرنا۔ اقوم قام فلان بکذا، اس کے معنی ہے کوئی کام کرنا، کوئی کام انجام دینا۔ چنانچہ ترجمہ سماعت فرمائیے، وَأَطَاعَ الْكَاتِبُ الْأَمْرَ، کاتب نے حکم کی تعمیل تو کی، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ، لیکن اس نے لکھنے میں غلطی کر دی، وَأَثْبَتَ 300 دینار بدلا من 200، اور 200 کی جگہ بدلا من 200، 200 کی جگہ 300 دینار لکھ دیے۔ وَكَانَ السُّلْطَانُ يُرَاقِبُهُ مِن فَوْقِهِ، اور بادشاہ اس کو اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ فَقَالَ لَهُ، تو آپ نے اس سے معلوم کیا، ماذا كتبت، تم نے کیا لکھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے یہ اپنی اعتبار سے تاکہ سمجھ میں آ جائے اس وجہ سے اضافہ کیا ہے، لقد اخطأت یا سیدی، یا سیدی کا ترجمہ ہوگا بادشاہ سلامت، لقد اخطأت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وسوف اقوم فورا باصلاح الخطأ، میں ابھی غلطی کو درست کر دیتا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قف عندك لا تصلح شيئا يمكن أن تصلح الخطأ بإضافة 100 دينار أخرى إلى 300، فحسن جدا أن يخطئ قلمك بالكرم بدلا من أن يخطئ بالنقص۔ قف عندك، اس کے معنی ہے ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو۔ اگر کسی کو یہ کہنا ہے رک جائیے تو قف عندك ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اصلح فلان شیئا، یہ لا تصلح فعل نہیں کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ لا اصلح فلان شیئا، اس کے معنی ہے ٹھیک کرنا، درست کرنا، غلطی کرنے کے بعد اصلاح کر لینا۔ بدلا من کذا، اس کے معنی ہے اس کے بجائے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے، بادشاہ نے کہا رکو رکو، قف عندک لا تصلح شیئا، کچھ مت کاٹو، یمکنو، ہو سکتا ہے، ان تصلح الخطأ، کہ تم غلطی کی اصلاح کرو، بإضافة 100 دینار اخرى الى 300، 300 میں 100 کا اضافہ کر کے، فحسن جدا، تو یہ بہت بہتر ہے، ان یخطئ قلمک بالکرم، کہ تمہارا قلم سخاوت میں غلطی کر جائے، بدلا من ان یخطئ بالنقص، بجائے اس کے کہ وہ کم کر کے غلطی کرے۔ رکو رکو، کچھ مت کاٹو، ہو سکتا ہے کہ 300 میں 100 کا اضافہ کر کے غلطی کی اصلاح کرو، تو بہت اچھا ہوگا کہ تمہارا قلم کم کرنے کے بجائے سخاوت میں غلطی کر دے۔ أيها المستمعون الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة، وعليكم زر الجرس لكي تصل إليكم الفيديوهات الجديدة، ولكم إعجاب الفيديوهات تشجيعا، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ عربی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو لائک ضرور کریں، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔